اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو سبق نمبر 14 میں ہے، آموزش احکام میں، کہ جو قبلے اور لباس کے بارے میں ہے، جو قبلے اور لباس کے بارے میں ہے۔ تو اب تک ہم نے نماز کے اوقات کو پڑھا، نماز کے اوقات کو ہم نے تفصیل سے جانا۔ اس کے بعد آج ہم قبلہ اور لباس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں آموزش احکام میں۔ درس نمبر 4 یعنی 14، قبلہ پوشش، قبلہ اور لباس۔ کہہ رہے ہیں قبلہ نمبر 1 خانہ کعبہ۔ قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے کہ در شہر مکہ و در مسجد الحرام قرار دارد۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ جو شہر مکہ میں ہے اور مسجد الحرام میں ہے، ان مسجد الحرام کے بیچ میں ہے۔ قبلہ است، یہ ہے قبلہ۔ کہاں ہے قبلہ؟ کہ جو شہر مکہ اور مسجد الحرام میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز گزار باید، نماز گزار کو چاہیے، کیا چاہیے نماز گزار کو؟ باید روبہ ان نماز بخانات، چاہیے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ خانہ کعبہ کے در شہر مکہ و در مسجد الحرام قرار دارد۔ خانہ کعبہ کے جو مکہ شہر میں اور مسجد الحرام میں ہے، صحیح، مسجد الحرام کے بیچ میں ہے، چاروں طرف مسجد الحرام ہے اور بیچ میں خانہ کعبہ ہے، وہ قبلہ ہے۔ نماز گزار باید، نماز گزار کو چاہیے روبہ نماز بخانات، اسے چاہیے کہ وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ کسے کے بیرون شہر مکہ و دور از الناس۔ اچھا، یہ کس کے لیے ہے؟ جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے۔ کہاں؟ مسجد الحرام، جو مکے میں مسجد الحرام جو ہے، مثلا جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ نمبر 2 کسے کے بیرون شہر مکہ و دور از الناس، وہ شخص کہ جو شہر مکہ سے باہر ہے اور اس سے دور ہے۔ شہر مکہ سے باہر ہے یعنی شہر مکہ میں نہیں ہے اور اس سے دور بھی ہے۔ اگر توری بائستد کہ بگویند رو، اگر اس طریقے سے پڑھا ہو کہ کہا جائے کہ رو با قبلہ نماز می خواند، اسے یہ کہا جائے کہ یہ شخص رو با قبلہ نماز پڑھ رہا ہے۔ صحیح، کیا کہا جائے کہ رو با قبلہ یہ شخص نماز می خواند پڑھ رہا ہے، کافی ہے، تو اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو شخص مکے میں نہیں ہے یا مکے سے دور ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، کیونکہ نہ ہم مکے میں ہیں اس وقت اور نہ ہی ہم مکے سے دور ہیں، تو اب اگر ہم اس طرح کھڑے ہو جائیں رخ کر کے کہ ہمیں دیکھنے والا یہ کہے کہ ہم روبہ قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہے، تو یہ کافی ہے۔ تو وصال ہے ذرا۔ اچھا، آپ کہاں سے ہیں؟ وصال آتے ہیں آپ؟ بہرحال جی، کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2 کسے کے بیرون شہر مکہ و دور از الناس اگر توری بائستد کہ بگویند روبہ قبلہ نماز میں خانت کافی ہے۔ اگر کوئی انسان مکے سے باہر یا
مکے سے دور ہے اور وہ اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ دیکھے کوئی تو یہ کہے گا کہ یہ روبہ قبلہ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اتنا کافی ہے. یعنی اس طرح کھڑا ہو کہ دیکھنے والا کہے کہ روبہ قبلہ کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ پوشانیدن بدن در نماز، یہ تھا مسئلہ قبلے کا یعنی کعبے کا مسئلہ تھا. اب مسئلہ آیا ہے لباس کا کہ نماز گزار کو، مصلی کو، نماز پڑھنے والے کا لباس کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، کتنے لباس میں اس کی نماز صحیح ہے اور کتنے میں صحیح نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اور کیسا اس کا لباس ہونا چاہیے، اس کے شرائط کیا، وہ انشاءاللہ آئیں گے. کہہ رہے ہیں پوشانیدن، پوشانیدن یعنی پہننا، چھپانا، پوشانیدن بدن، بدن کا چھپانا، در نماز، نماز میں، پوشانیدن بدن در نماز، بدن کا چھپانا، در نماز، نماز میں. پوشاک کپڑوں کو بولتے ہیں ساجد صاحب، پوشاک کسے بولتے ہیں، کپڑوں کو، وہ سب اسی سے ہیں، چھپانا ہے بدن کا. یکی از مسائلے کے قبل از شروع نماز توجہ بأن لازم است. ان مسائل میں سے کہ جن مسائل میں نماز شروع کرنے سے پہلے متوجہ ہونا ہے، توجہ دینا ضروری ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کیا، لباس مصلی یعنی نماز گزار کا لباس. یکی از مسائل، ان مسائل میں سے ایک کہ قبل از شروع، قبل پہلے، از سے شروع کہ جو نماز شروع کرنے سے پہلے توجہ یعنی متوجہ ہونا، دھیان دینا، نگاہ رکھنا، ان لازم کہ جس پر توجہ دینا لازم ہے. یعنی ان مسائل میں سے ایک ہے یہ کہ جن پر نماز سے پہلے توجہ دینا لازم ہے. صحیح. کہہ رہے ہیں کہ اکنون لازم است مسئلہ پوشش است، وہ مسئلہ پوشش ہے. یعنی ان تمام مسائل میں سے کہ جن میں نماز سے پہلے توجہ دینا یا ان کی طرف متوجہ رہنا لازم اور ضروری ہے، ان میں سے مسئلہ پوشش است، ان میں سے ایک مسئلہ لباس ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر نماز شروع کرنے سے پہلے دھیان دینا یا ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. مثلا قبلے کی طرف منہ کرنا نماز سے پہلے ضروری ہے. یہ نہیں آپ نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کریں گے بیچ میں، نہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے آپ قبلے کی طرف اپنے چہرے کو، اپنے بدن کے سامنے کے حصے کو قبلے کی طرف کریں گے. نہ کہ نماز پڑھتے ہوئے کہ صاحب نیت بھی کر دی، تکبیر بھی ہو گئی، سورہ الحمد المبارکہ کی تلاوت اور قرأت بھی ہو گئی، اور اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ قل هو اللہ یا انا انزلنا یا انا اعطینا پڑھنے سے پہلے آپ جو ہے وہ کہ اب قبلہ رخ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے قبلے کی طرف کھڑے ہوں، نیت کریں، تکبیرۃ الاحرام کہیں، الحمد للہ وغیرہ وغیرہ یعنی سب پڑھیں. تو اسی طریقے سے ضروری ہے کہ آپ لباس کا بھی دھیان رکھیں. جو لباس شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے وہ آپ پہنے ہوئے ہوں. سمجھا گیا؟ اکنون اور اب، اکنون یعنی اب، بیان مقدار، یہ ہل گیا ہے، صحیح کرنا ذرا سے، اسے کیا زلزلہ آیا، دباؤ، پھر دباؤ، اس توڑ مت دیو، دباؤ، ہاں پھر چلا گیا، ہل رہا ہے، زیادہ ہل رہا ہے، بس آرام سے. جی کہہ رہے ہیں کہ اکنون اور اب بیان مقدار پوشش و شرائط ان بھی پر تعظیم. اکنون یعنی اب، بیان مقدار کو بیان کرنا. کس کی مقدار؟ مقدار پوشش یعنی لباس کی مقدار کو بیان کرنا، و شرائط ان بھی پر تعظیم. اور اب ہم مقدار لباس اور شرائط لباس کو یعنی یہاں پر بیان کرتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ لباس کی مقدار اور اس کے شرائط کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مقدار پوشش یعنی کپڑے کی مقدار، لباس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جہاں اور شرائط ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے، وہیں پر جو ہے وہ لباس بھی ایک شرط ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے لباس اس طریقے کا ہو کہ جو نمازی کے لیے یعنی ضروری ہے. اب بتاتے ہیں وہ اس کی مقدار ہے کیا، کتنی مقدار ہے.
یا اس کے کیا شرائط ہیں؟ مقدار کوشش یعنی لباس کی مقدار۔ نمبر 1 مردوں کے لیے کتنا لباس ہونا چاہیے؟ یا ظاہر ہے مردوں اور خواتین کے لباس میں فرق ہے، یعنی ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردوں کے لباس کی مقدار کتنی ہے اور خواتین کے لباس کی مقدار کتنی ہے، مرد کے لیے کتنا لباس واجب ہے ساجد صاحب، اور خواتین کے لیے کتنا لباس ضروری ہے۔ نمبر 1 مردان یعنی مردوں کا لباس کتنا ہونا چاہیے؟ باید عورت را بے پوشانند، چاہیے کہ اور مردوں کا لباس کتنا ہونا واجب ہے؟ اتنا کہ وہ شرمگاہ کو چھپا سکے، عورت یعنی شرمگاہ کو چھپا سکے، اتنا لباس کافی ہے۔ وہ بہتر از ناف تا زانورا بے پوشانات، اور بہتر ہے کہ ناف سے زانو تک چھپا لے، یعنی کافی کتنا ہے؟ یعنی اگر صرف اور صرف مرد کی شرمگاہ کو چھپا لے تو اتنا کافی ہے، نماز اس میں پڑھ سکتا ہے مرد اور اس کی نماز قابل قبول ہو جائے گی۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ ناف سے لے کر زانو تک اس کا بدن چھپا ہوا ہو، یہ بہتر ہے۔ یہ ہے مردوں کے لیے لباس کی شرط کہ اگر مرد اتنا لباس صرف پہنے ہوئے علیہ السلام کہ اس کا بدن میں یعنی شرمگاہ چھپ جائے، یہ واجب مقدار ہے، اور ناف سے لے کر زانو تک چھپائے تو یہ بہتر ہے۔ خواتین کے لیے کیا ہے؟ زنان باید تمام بدن را بے پوشانند، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے بدن کو نماز میں چھپائیں، بے پوشانند چھپائیں، بجز یعنی سوائے، دستہا تامج یعنی دست یعنی ہاتھ کو، سوائے ہاتھوں کے، کہاں تک؟ گٹے تک، اتنے ہاتھ جو ہیں یعنی یہ اتنا حصہ کھول سکتی ہیں نماز میں، اتنا یہاں تک چھپانا لیکن واجب ہے۔ خواتین کے لیے یہاں تک چھپانا پورا واجب ہے، اتنا حصہ کھول سکتے ہیں۔ دوسرے پاہا تامچ، پیر کو بھی چھپانا واجب ہے، کہاں تک؟ وہ بھی گٹے ہی تھا، جو پیر کا گٹا ہے اس تک چھپانا واجب ہے، اس سے زیادہ جو آگے والا حصہ جو ہے یعنی پیر کا وہ کھول سکتی ہیں۔ نمبر 3 صورت بمقداری کے در وضو باید ششت شواد، چہرہ اتنا کھول سکتی ہیں نماز میں خواتین کہ جتنے حصے کو وضو میں دھویا جاتا ہے، جو وضو میں دھونا واجب ہے وہ چہرہ نماز میں کھولا جا سکتا ہے اور نماز صحیح ہے۔ وقت تمام ہو گیا، بلکہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔